بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن، اس نام سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام، اور گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ ماہ رمضان میں ایک نماز جسے ہم تراویح کی نماز کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس نماز کی مشروعیت اور اس نماز کے جو مقاصد ہیں، اس میں سے ایک اہم مقصد مشروعیت کا یہ ہے کہ مسلمان اس میں قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ خوب زیادہ کریں، اور قرآن کی تلاوت امام کرے، مقتدی تلاوت قرآن کو کیا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ کیا ہے، سنیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اس ناحیے سے قرآن مجید کا ایک گہرا رشتہ نماز تراویح سے پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اہل علم نے یہ بتایا کہ مستحب ہے اور بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم ماہ رمضان میں ہر امام جو تراویح کی نماز کی امامت کراتا ہے، اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ہر امام کو چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ تراویح کی نماز میں قرآن ختم ضرور کرے، مکمل قرآن ختم کرے، سورہ الفاتحہ سے شروع کرے یہاں تک کہ سورہ الناس کے اخیر تک پہنچ جائے۔ کم از کم ایک مرتبہ کیا ہے، یہ چیز نماز تراویح میں کیا ہے، پائی جانا چاہیے، کیونکہ نماز تراویح قرآن سننے اور سنانے کے لیے بھی کیا ہے، نماز تراویح کی مشروعیت کا ایک سبب، ایک مقصد یہ بھی کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز کی حقیقت اور نماز کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا اور فرمایا، ان هذه الصلاة، اے لوگو یہ نماز، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ اے لوگو یہ نماز، کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہے، غیر فرض نماز ہے، سنت نمازیں ہیں، تراویح کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، اے لوگو یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نماز جس مقصد کے لیے اس عمل کو رکھا گیا ہے وہ یہ کہ اس میں بندہ نماز میں شامل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، پاکیزگی بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، تکبیرات کا اہتمام کرے، وقراءۃ القرآن، اور اسی طرح نماز میں قرآن مجید کی کیا ہے، تلاوت کا اہتمام کرے۔ تو نماز میں قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ نماز کا ایک اہم جز، ایک اہم حصہ پایا جاتا ہے، بلکہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد ایک جو سب سے اہم رکن نماز کا پایا جاتا ہے وہ قیام کی نماز، قیام کے ساتھ، قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کے ادا کرے۔ اب قیام کی حالت میں اسے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف قرآن مجید کی اسے تلاوت کرنا ہے۔ سورہ الفاتحہ نماز کے ہر رکعت میں، اب سورہ الفاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت ہو یا کوئی اور قرآن مجید کی کوئی سورت ہو یا قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات ہوں، اور جتنا زیادہ قرآن
پڑھے گا نماز کی کسی ایک رکعت میں، اتنی ہی زیادہ اس رکعت کی ادائیگی سے کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے، بندے کو ملے گا۔ تو قرآن مجید کا ایک گہرا تعلق نماز سے ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں اگر دیکھا جائے نماز تراویح سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر ہم غور کریں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تم نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ کون سی نماز؟ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جاتا ہے، زوال کا وقت آتا ہے، اس وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک تم نماز پڑھو۔ یعنی دو نمازیں ادھر آ گئیں، نماز ظہر اور نماز عصر، کیونکہ جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے، تو اب ظہر کا وقت آ گیا ہے۔ ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دن ہی کے وقت سورج موجود ہے، نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِلیٰ غسق اللیل، اور رات کی تاریکی ہو جائے تب بھی تم نماز پڑھو۔ یعنی سورج ڈوبنے کے بعد رات کا وقت ہے، ادھر بھی تم نماز پڑھو۔ ادھر دو نمازیں پائی جاتی ہیں، نماز مغرب اور اس کے بعد کا وقت جو آئے گا وہ نماز عشاء کا وقت ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں نماز کا ذکر کیا اور کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کے قرآن فجر کی پابندی کرو۔ قرآن فجر کی پابندی سے مراد ادھر اگر دیکھا جائے تو نماز فجر ہے، اور نماز فجر کو قرآن الفجر سے تعبیر کیا گیا۔ فجر کا وقت اور اس کے ساتھ قرآن کا ذکر، کیونکہ نماز فجر میں مستحب ہے، سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت دوسری جو فرض نمازیں ہیں، نماز فجر کی دونوں رکعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طول دیا کرتے تھے، لمبی رکعت کیا ہے ادا کیا کرتے تھے۔ اور لمبی رکعت ظاہر سی بات ہے اس میں قرآن کی تلاوت ہوگی، تو اسی لیے نماز فجر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن الفجر سے تعبیر کی کہ فجر کے قرآن کی پابندی کرو۔ تو ادھر یہ بات واضح کرنا مقصد تھا کہ نماز میں اگر دیکھا جائے قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ ہو، وہ نماز اتنی ہی زیادہ افضل اور بہتر نماز ہوگی۔ اور وہ حدیث گزر چکی ہے گزشتہ ملاقات میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل نماز یعنی ادائیگی میں طریقہ جو ہے ادا کرنے کا سب سے افضل طریقہ کون سا ہے، سب سے افضل نماز کون سی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت، وہ نماز جس میں قیام کیا ہے خوب طول ہو، اس میں خوب لمبی رکعات ہوں۔ اور ذرا غور کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی نماز کس طرح ادا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کی ادائیگی میں قرآن کی تلاوت کتنی کثرت سے کر جایا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک قصہ حضرت حذیفہ ابن الیمان بیان کرتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے یہ قصہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ماہ رمضان کی بات ہے۔ فرماتے ہیں حذیفہ ابن الیمان کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، اور رات سے مراد ادھر اگر دیکھا جائے بعض روایات کی روشنی میں وہ رمضان کی رات بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت میں صرف رات کا ذکر ہے۔ دوسری روایت جو مسند احمد کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ رات رمضان کی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
رات کو نماز پڑھی. رات کو نماز یعنی قیام اللیل، دوسری زبان میں یا دوسری اصطلاح میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تراویح کی نماز. اور حذیفہ ابن الیمان نے نماز پڑھی کس کے ساتھ رات کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں. فرمایا حضرت حذیفہ نے فافتتح البقرہ، پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں. جب سورہ البقرہ کی 100 آیتیں، سورہ البقرہ کی 100 آیتیں مکمل ہو گئی تو میں نے یہ گمان کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ضرور کریں گے، لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا. سورہ البقرہ کی 100 آیتوں کی تلاوت کی قرآن مجید کی، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے رکوع نہیں کیا، پہلی ہی رکعت میں ہے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ سورہ البقرہ ختم ہو گئی تو میں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے. سورہ البقرہ کی مکمل تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی نماز میں، اور یہ پہلی رکعت میں مکمل سورہ البقرہ ہوئی تو حضرت حذیفہ سمجھے کہ شاید اب رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا. جیسے ہی سورہ بقرہ ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء کی تلاوت کی، یہاں تک کہ سورہ النساء بھی ختم ہو گئی. حضرت حذیفہ نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء ختم ہوتے ہی آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، یہاں تک کہ سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، سورہ البقرہ مکمل پڑھ گئے آپ، اس کے بعد سورہ النساء مکمل پڑھ گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جب آل عمران کی تلاوت ختم ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے رکوع کیا. فرماتے ہیں حذیفہ ابن الیمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تلاوت تھی سورہ البقرہ کی، سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی، فرماتے ہیں یقرأ مترسلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ٹھہر ٹھہر کر آرام سے ترتیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے. اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح، اگر کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا ذکر ہے، تسبیح کا ذکر ہے، تو آپ اسی آیت پر رک کر کے سبحان اللہ کہا کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. اسی طرح اگر کسی ایسی آیت سے آپ کا گزر ہوتا جہاں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر تھوڑی دیر رک کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت کا کیا ہے سوال کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی ایسی آیت سے ہوتا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو، جہنم کی آگ کا ذکر ہو، برے انجام کا ذکر ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے کیا ہے بچا دینا. آگے فرماتے ہیں حضرت حذیفہ اسی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رکوع میں گئے تو آپ سبحان ربی العظیم کی تسبیح آپ نے بیان کی، یہاں تک کہ آپ کا رکوع اتنا لمبا رہا، اتنا دیر کا رہا جتنا تقریباً کیا ہے آپ کا قیام تھا. قیام کے قریب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی اتنی دیر کا تھا. رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے برابر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں آتے ہیں. رکوع کے بعد جب ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ دیگر اور دعاؤں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں.
آپ کا سجدہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا رکوع کے بعد تقریباً اس کے کیا ہے برابر اتنی دیر کا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی نماز کو کیا ہے مکمل کیا۔ اس قصے پر اگر غور کیا جائے محترم ناظرین، حضرت حذیفہ ابن الیمان نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتایا ہمیں، یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت ہی زیادہ سبق پائے جاتے ہیں۔ ایک سبق نہیں، کئی اسباق پائے جاتے ہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں بالخصوص تلاوت قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زیادہ اہمیت دی۔ غور کریے کہ ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البقرہ، سورہ نساء اور اسی طرح سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رکعت میں تلاوت کر گئے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو 5 پارے سے زیادہ کا مقدار ہے۔ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پارہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نماز کی ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اور کوئی تیز رفتار نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اور اسی بات کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن پڑھو، لیکن کس طرح پڑھو؟ ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر کے، آرام آرام سے پڑھو۔ حروف کی ادائیگی مکمل طور پر پائی جائے، حروف کے مخارج برابر ادا ہوں، تجوید کے ساتھ۔ جہاں پر مد کی ضرورت ہے مد کا اہتمام کرو، جہاں پر غننے کی ضرورت ہے غننے کا اہتمام کرو، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ نہیں کہ تیز رفتار کے ساتھ آدمی قرآن کی تلاوت کرے، چاہے نماز میں یا نماز کے باہر عام حالات میں، اور اتنی تیز رفتار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے کہ کیا پڑھ رہا ہے پڑھنے والے کو نہیں معلوم، اور سننے والے کو بھی برابر نہ سمجھ میں آئے کہ یہ قرآن کے کس حصے کی کیا ہے تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اہم سبق ہمیں حضرت حذیفہ ابن الیمان نے جو قصہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہے نماز تراویح یا قیام اللیل میں، اس سے یہ ایک اہم سبق ہمیں مل رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو نماز میں بالخصوص تو ٹھہر ٹھہر کر کے ہم کریں۔ تیز رفتاری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے مناسب نہیں ہوگا۔ المہم حضرات، چند باتیں اور رہ جاتی ہیں، قرآن اور تراویح سے کیا رشتہ، اور کس طرح جو ہے قرآن کی تلاوت کی پابندی تراویح کی نماز میں یا قیام کی نماز میں ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان باتوں کا ذکر اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔